السلام علیکم ناظرین، میں نور حسن آپ کا سواگت کرتے ہیں ریئیکشن چینل پر۔ پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی کہ مسلمانوں نے کیسے کیسے پوری دنیا پہ حکومت کری، اور پچھلی بار دوحہ میں بھی جو ہوا تھا اس کا بھی کوئی خاص وہ نہیں نکلا ہے۔ آج اسی کے دوسرے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ جب ہمارا قرآن نازل ہوا اور قرآن جب ہمارا اسلام پھیلنے لگا پوری دنیا پر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر 10 کلومیٹر بعد لینگویج چینج ہو جاتی ہے۔ ہم انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی 10 کلومیٹر بعد کچھ نہ کچھ الفاظ اور لینگویج ہماری چینج ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسی تھا بھائی، آج بھی وہی دنیا ہے، وہی زمانہ ہے، وہی چیزیں ہیں کہ ہر 10 کلومیٹر، یا جب مسلمان حکومت کر رہے تھے یوروپ پہ، حکومت عرب سے نکل کے جب یوروپ کی طرف گئے تو وہاں سب کی لینگویج الگ تھی، تو اپنی اپنی الفاظوں میں وہ قرآن شریف پڑھتے تھے، تو اسی پہ بحث شروع ہوئی۔ تو اس کا حل پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نکالا کہ قرآن صرف ایک اس میں پڑھا جائے گا جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور آج وہی قرآن ہمارے سامنے ہے۔ کتنا بڑا تحفہ دے کر گئے ہیں ہمیں وہ، کہ آج پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں ایک ہی اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں پورا ویڈیو، اس کے بارے میں پوری جانکاری لیتے ہیں کیسے کیسے یہ سب کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد آگے بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں پھر۔ جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے، مسلمانوں کی آپس میں ایک ایسی بحث شروع ہوئی جس سے پہلی بار پوری مسلمان امت کے ٹوٹنے کا خطرہ تھا، کیونکہ یہ بحث کسی اور بات پر نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب پر تھی، قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان قرآن کو عربی کے 7 بڑے ڈائلیکٹس، 7 بڑے لہجوں میں پڑھتے تھے، لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کی خلافت پھیلتی گئی، پوری دنیا سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور پہلی بار صحابہ سے قرآن سیکھنے لگے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا، یہ نئے مسلمان صحابہ سے الگ الگ لہجوں میں قرآن سیکھتے تھے، جو پہلے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ کچھ نئے لوگ اپنے لہجے کو صحیح کہنے لگے اور دوسروں کے لہجوں کو غلط، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ کچھ مسلمان قرآن کے ان لہجوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ اسی طرح یہ بحثیں بڑھتی گئی اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں اپنی پیک پر پہنچی۔ حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں نے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا تھا، اور اب مسلمانوں کی فوج تیزی سے آذربائیجان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لیکن وہیں آذربائیجان میں جب ایک دن مسلمانوں کی فوج نماز کے لیے کھڑی ہوئی، نماز کے فوراً بعد مسلمانوں کی فوج کی آپس میں ایک بہت ہی خطرناک بحث شروع ہوئی، جس میں مسلمان ایک دوسرے کے قرآن پڑھنے کے طریقے کو غلط کہنے لگے اور صرف اپنے لہجے کو اصل قرآن کہنے لگے۔ آخر یہ بحث اتنی بڑھ گئی کہ ایسا لگنے لگا کہ اب مسلمان پہلی بار ایک دوسرے کے خلاف ہی تلواریں نکالیں گے۔ لیکن مسلمانوں کی اس فوج میں ایک بہت بڑے صحابی بھی موجود تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح لڑتے ہوئے دیکھا، وہ اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں آگے جا کر مسلمان فرقوں میں نہ بٹ جائیں، تو وہ اس جنگ کو چھوڑ کر تیزی سے واپس مدینہ میں خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مدینہ پہنچتے ہی اپنے گھر جانے کے بجائے وہ سیدھا حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، یا امیر المومنین، اس سے پہلے کہ مسلمان بھی یہودیوں اور کرسچنز کی طرح ڈیوائیڈ ہو جائیں، آپ اس امت کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔ لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ آسمانی کتابوں پر بحث ہوئی ہو، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ دنیا میں 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ پہلی کتاب تورات ایک بہت بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی پوری فوج کو سمندر میں تباہ کر دیا تھا اور بنی اسرائیل کو لے کر ڈیزرٹ میں پھر رہے تھے، تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اللہ کی اس عظیم کتاب کے لیے ایک بڑا صندوق، تابوت بنایا جائے۔ اس تابوت میں تورات کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہولی چیزیں رکھی گئی، جیسے کہ ہارون علیہ السلام کی چھڑی، The 10 Commandments، اور من و سلوہ کا ایک برتن۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے اتنا ہولی تھا کہ وہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتے تھے۔ اور آخر فلسطین کو فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے یہ تابوت اپنے سب سے بڑے ٹیمپل میں رکھا، اور اگلے 300 سال تک
یہ تابوت اور تورات وہی پڑے رہے، لیکن آخر 300 سال بعد بنی اسرائیل کے فلسطین پر ایک بہت بڑے قوم نے حملہ کیا جن کا سب سے بڑا واریر تھا جالوت۔ جالوت اور اس کی فوج بنی اسرائیل کو تیزی سے کرش کرتی گئی اور فلسطین تیزی سے بنی اسرائیل کے ہاتھ سے نکلنے لگا، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ بنی اسرائیل کے علماء نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہر جنگ میں ہم یہ تابوت اپنی فوج کے سامنے رکھیں گے تاکہ اس تابوت کی برکت سے ہم جنگ جیت جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جالوت کی فوج نے سب سے پہلا حملہ اسی تابوت پر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے اس تابوت کو چھین کر اپنے ساتھ لے گئے، جس کے اندر اب تک دنیا کی پہلی اصلی تورات پڑی ہوئی تھی۔ آخر بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہے داؤد علیہ السلام، جنہوں نے جالوت اور اس کی فوج پر حملہ کیا اور انہیں ختم کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دوبارہ اس کی اصل جگہ پر رکھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا، جب اس صندوق کو کھولا گیا اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی تورات تھی نہیں، مطلب پہلی بار دنیا سے اوریجنل تورات غائب ہو چکی تھی۔ اسی لیے داؤد علیہ السلام پر دوسری آسمانی کتاب نازل ہوئی، زبور، جس کے بعد آنے والے پروفٹس نے تورات کو دوبارہ لکھا اور تورات اور زبور کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ سیف رکھ دیا۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے 400 سال بعد ایک بار پھر فلسطین پر حملہ کیا گیا۔ بیبلون کے بہت بڑے بادشاہ بخت نصر، اس نے اتنا خطرناک حملہ کیا کہ لاکھوں یہودیوں کو مار ڈالا، یہودیوں کے ٹیمپل کو گرا دیا، اور بخت نصر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور دنیا کی ہر تورات کو جمع کر کے ان سب کو آگ لگا دو۔ اور اس طرح ایک بار پھر تورات اور زبور دنیا سے غائب ہو گئی، جس کے بعد اگلے 100 سال تک دنیا میں کوئی بھی تورات اور زبور نہیں تھی۔ آخر 100 سال بعد ایک یہودی نے دوبارہ تورات لکھی، لیکن کچھ عرصے بعد پھر ایک بادشاہ نے حملہ کیا اور تیسری بار دنیا کی ساری تورات کو جلا دیا گیا، جس کے بعد یہودیوں نے بیٹھ کر پھر دوبارہ تورات لکھی۔ اسی طرح آج دنیا میں جو تورات ہے، دا ہیبرو بائبل، وہ موسیٰ علیہ السلام کی اوریجنل کتاب نہیں بلکہ دنیا سے 3-4 بار غائب ہونے کے بعد دوبارہ لکھی گئی ہے۔ اسی لیے آج دنیا میں کوئی بھی یہودیوں کی اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کی اصل کتاب نہیں مانتا، ایون یہودی بھی نہیں۔ The Bible is literally not true. اب تورات کے بار بار غائب ہونے اور جلا دیے جانے کی وجہ سے تورات اتنی بگڑ چکی تھی کہ اب دنیا میں اللہ کی کوئی بھی آسمانی کتاب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں تھی۔ اسی لیے یہاں پر اللہ نے اپنے بہت بڑے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی تیسری آسمانی کتاب نازل کی، انجیل۔ لیکن انجیل کو بھی بالکل قرآن کی طرح پہلے دنوں میں ایک کتاب کی شکل میں نہیں لکھا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے فالوورز زبانی ایک دوسرے کو انجیل سکھانے لگے، اور آخر عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد ایک آدمی نے دنیا کی پہلی بائبل لکھی اور اسے صحیح انجیل کہنے لگا۔ لیکن اس آدمی کی پہلی انجیل کو پوری دنیا کے کرسچنز نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہاں سے بالکل تورات اور زبور کی طرح انجیل میں بھی کنفیوژن شروع ہوئی، جس کے بعد ہر طرف لوگ اپنی مرضی سے انجیل لکھنے لگے، اور آخر عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد ایک ایسا وقت بھی آیا کہ دنیا میں ہزاروں ڈیفرنٹ انجیلیں تھیں۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد دنیا کے سارے کرسچن سکولرز کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، جس میں انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے ان ہزاروں انجیلوں میں سے صرف 4 انجیلوں کو سلیکٹ کیا اور باقیوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اسی لیے آج کے زمانے کی انجیل بائبل کو عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح انجیل نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ایون کرسچنز بھی اسے صحیح انجیل نہیں سمجھتے۔ تو اب تورات، زبور اور انجیل تینوں آسمانی کتابیں جب دنیا سے غائب ہو چکی تھی تو اللہ نے دنیا میں اپنی آخری کتاب نازل کی، قرآن۔ Muhammad, read. لیکن بالکل تورات، زبور اور انجیل کی طرح جب مسلمان حضرت عثمان کے دور میں قرآن پر بھی بحث کرنے لگے، اسی وقت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ خلیفہ عثمان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، یا امیر المومنین، اس سے پہلے کہ مسلمان بھی بالکل یہودیوں اور کرسچنز کی طرح اللہ کی کتاب پر
اختلاف میں پڑ جائیں, آپ اس امت کو بچا لیں. لیکن خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے کا پہلے سے ہی پتا تھا, کیونکہ اس سے کچھ ہی دن پہلے ایک دن مدینہ میں 2 بچے ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے تھے. ان دونوں بچوں کا قرآن تھا تو ایک ہی, لیکن ان کے قرآن کا لہجہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھا, جس کی وجہ سے یہ دونوں بچے آپس میں لڑنے لگے. جب ان کے ٹیچرز کو اس کا پتا چلا, ان بچوں کے ٹیچرز بھی قرآن کے لہجوں پر لڑنے لگے. آہستہ آہستہ یہ لڑائی اتنی پھیل گئی کہ یہ مسئلہ سیدھا خلیفہ عثمان تک پہنچا. تو اب جب مدینہ سے لے کر خلافت کے بارڈرز تک لوگ قرآن کے لہجوں پر بحث کرنے لگے تھے, تب حضرت عثمان نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا اور مدینہ کے سارے بڑے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ وقت آ چکا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن کے ایک ہی لہجے پر یونائٹ کیا جائے. جس میں کچھ صحابہ حضرت عثمان کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے, لیکن زیادہ تر صحابہ نے حضرت عثمان کے اس فیصلے کو سپورٹ کیا, جن میں سب سے بڑے صحابی تھے فیوچر خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک لہجے کا قرآن بنانے کے لیے 8 لوگوں کی کمیٹی بنائی, اور اس کمیٹی کا ہیڈ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بنایا, کیونکہ زید بن ثابت کوئی عام صحابی نہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قرآن کی آیات لکھا کرتے تھے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پہلی بار قرآن کو کتاب کی شکل میں لکھوایا تھا. یہ دنیا کا پہلا قرآن سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, اور اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. تو حضرت عثمان نے اسی قرآن کو دوبارہ منگوایا اور حضرت زید سے کہا کہ اسی قرآن کو دیکھ کر ایک ہی لہجے میں قرآن لکھو, لیکن وہ لہجہ قریش کا لہجہ ہونا چاہیے, کیونکہ قرآن اصل میں اسی لہجے میں نازل ہوا تھا. جیسے ہی قرآن ایک ہی لہجے میں کمپلیٹ کر لیا گیا, حضرت عثمان نے پوری خلافت میں ایک حکم جاری کیا کہ جس مسلمان کے پاس بھی قرآن کے حصے پڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ چمڑے, پتھر یا پتوں پر لکھی ہو, ان سب قرآن کے حصوں کو خلافت کے حوالے کر دیا جائے. جس کے بعد پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے قرآن کے نسخوں کو خلافت کے آفیسز کے حوالے کرنے لگے. جب قرآن کے آلموسٹ سارے نسخے حضرت عثمان کے پاس جمع ہوئے, حضرت عثمان نے حکم دیا کہ اب ان سب کو آگ لگا دی جائے. جیسے ہی ان سب کو آگ لگائی گئی, اس کے بعد اب دنیا میں صرف ایک ہی قرآن باقی رہا, قریش کے لہجے میں لکھا گیا قرآن. جس کے بعد حضرت عثمان نے اسی قرآن کے 7 کاپیز بنائی اور اسے خلافت کے ہر بڑے شہر کی طرف بھیج دیا, اور پوری دنیا میں اعلان کیا کہ آج کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی یہی قرآن ہوگا. حضرت عثمان کے اسی قرآن کو آج پوری دنیا کے بلینز آف مسلمان ڈیلی پڑھتے ہیں, اور حضرت عثمان کے زمانے کا قرآن دنیا کے کچھ حصوں میں پڑا ہوا ہے. ازبکستان, استنبول, دمشق اور ایون برمنگم میں بھی اسی قرآن کا کچھ حصہ آج تک پڑا ہوا This remarkable document had been resting on the shelves of the university library for decades. اس طرح حضرت عثمان نے قرآن کو آج کے تورات اور انجیل کی طرح بگڑنے سے بچا لیا, کیونکہ آج پوری دنیا میں کوئی بھی قرآن کی اوتھینٹسٹی پر سوال نہیں اٹھا سکتا. اب حضرت عثمان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک قرآن پر یونائٹ تو کر لیا تھا, لیکن مسلمانوں کی خلافت جو اس سے پہلے بہت تیزی سے ہر طرف پھیل رہی تھی, اب بالکل سٹاپ ہو چکی تھی, اور رومن امپائر کی فوج مسلمانوں کو ایک قدم بھی آگے رکھنے کا موقع نہیں دے رہے تھے. تو اب حضرت عثمان کی خلافت میں آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا, سمندر. اسلام کی تاریخ کی پہلی نیوی. کیا شاندار بات بتائیے. آج ہمیں اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ قرآن کو کیسے کیسے یونائٹ کیا گیا ہے. توریت, انجیل, زبور کس طرح سے بگڑ گئی ہیں اور ان کی سب کاپی آ گئی ہیں. وہ حقیقت میں اب ہے نہیں, صرف ایک ہی چیز ہے, اور اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ قرآن کی حفاظت میں خود کروں گا. ماشاء اللہ آج وہ سامنے ہے چیزیں کہ اللہ خود حفاظت کر رہا ہے اسلام کی اور قرآن کی. اللہ اکبر, کیا بڑی بات ہے. تو آج بالکل کلیئر ہو گیا کس طرح سے ایک قرآن کو پوری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں, اور ایک ہی قرآن ہے, اس میں کوئی دوسرے الفاظ ہی نہیں ہے یا دوسرا ٹرانسلیشن ہی نہیں ہے کہ اب میں اپنے لہجے میں پڑھوں گا, وہ اپنے لہجے میں پڑھے گا. اس کو سب کو ختم کر کے ایک یونائٹ کرا گیا. ماشاء اللہ, الحمدللہ, پراؤڈ ہے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور اس طرح سے مطلب ایک قرآن پوری دنیا پہ حکومت کر رہی ہے, اور وہ تا قیامت تک وہی رہے گی.
تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ایسی ہی نالجبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے الوداع.